نیا کچھ آتا ہے, ہم لوگ روز کچھ نیا پڑھ رہے ہوتے ہیں, روز کچھ نیا سیکھ رہے ہوتے ہیں. سو فی الحال ایک ٹرم ہے پری امپلانٹیشن جینیٹک ڈائگنوسس, آرام سے اس کو PGD کہا جاتا ہے آج کل. سو یہ بیسیکلی بڑی ایک فیسینیٹنگ سی چیز ہے کہ یہ جو ٹیسٹ تھا یہ بنا انیشلی ان کے لیے تھا کہ لیٹس سے کہ ایک جوڑا آیا, ان کے 2-3 بچے ہیں اور وہ اب نارمل ہے. بالکل صحیح. سو انہوں نے کہا کہ یہ تو اس کو پتہ ایسا کچھ ہونا چاہیے ان کے لیے کہ ان کے بچے جو اگلے ہوئیں وہ نارمل ہوں. بالکل صحیح. تو انہوں نے کہا کہ پریگنینسی سے پہلے چیک کرنا چاہیے کہ یہ جو ایمبریو بنا ہے, جو بیج بنا ہے, یہ نارمل ہے کہ نہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ ایسے کپلز کو پہلے جینیٹک ٹیسٹ, لیکن اس کی بیسس IVF ہی تھا. بیسس IVF ہے. IVF کے تھرو ایمبریو بنتا ہے, اس ایمبریو کو جینیٹیکلی ٹیسٹ کرتے ہیں, اس کو ٹیسٹ کر کے بہت سی چیزیں پتہ چل جاتی ہیں. تو اب آپ نہ صرف ایمبریو اور ایگ کے میچ کی بات کر رہی ہیں, آپ ہیلدی ایمبریو کی بات کر رہی ہیں. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. ہمارا ابھی بلکہ ایک پیشنٹ آج کل چل رہے ہیں تو انفارچونیٹلی ان کے بچے اب نارمل تھے, تو جب ان کی جینیٹک ٹیسٹنگ کرائی تو ہسبینڈ میں پتہ چل گیا ہمیں کہ کیا مسئلہ ہے. اب ان کی جینیٹک ٹیسٹنگ کے تھرو PGD کے تھرو صرف ہیلدی ایمبریوز ان کے اندر رکھنے ہیں تاکہ انشاءاللہ ان کو اللہ میاں ایک وہ اولاد دے اور ہیلدی دے انشاءاللہ. تو اس کے تھرو بہت سے اور ایک اور ہے کہ جینڈر سلیکشن پتہ چل جاتی ہے. بہت سے ایسے پیشنٹس ہیں جو چاہتے ہیں فیملی بیلنسنگ کرنا, 3-4 بیٹیاں ہیں یا 3-4 بیٹے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی اب ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری فیملی بیلنس ہو جائے, دوسری ایک بیٹی ہو جائے یا بیٹا ہو جائے جس جینڈر سے ہم محروم ہیں. سو ان کے لیے یہ بڑا اچھا علاج نکلا ہے. 60% یہی فرٹائل ایج میں سکسیسفل ہے یا اس کے بعد اس کی سکسیس اتنی ہی ہے؟ 40%, 60% نہیں تھا 40% تک سکسیس آتا ہے. تو اور وہ ایسا ہے کہ ویسے تو عموماً آپ دیکھیں کہ جب تک پیریڈز آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ایگز بن رہے ہیں. بالکل صحیح. لیکن جیسے میں نے کہا تھا کہ ایگز کی کوالٹی اور کوانٹٹی بڑی ڈاؤن فال پہ آ جاتی ہے. وہ اتنی ڈاؤن فال پہ آ جاتی ہے کہ IVF کا رسپانس اچھا نہیں ہوتا. پیشنٹس نے کرائے, ظاہر ہے جن کی لیٹ شادی ہوئی ہیں ان کا کیا قصور, تو وہ آئے اور انہوں نے کرائے. 48 ایئرز اولڈ خواتین نے بھی کرائے, 50 ایئرز والوں نے بھی کرائے, لیکن انفارچونیٹلی ان میں ایگز کی کوالٹی اتنی ڈاؤن فال پہ ہوتی ہے کہ ہم بھی ان کی مدد نہیں کر پاتے. تو اچھا, کیا یہ صرف ایگز کی کوالٹی پہ ہے یا ان کی یوٹرس کے اندر بھی امبیڈنگ جہاں ہونی ہے وہاں شاید ویک ہو گئی ہو لیئر یا کچھ ایسا ہو سکتا ہے؟ اور بھی دیکھیے اوور آل پوری جسم پہ ہی فرق پڑتا ہے, لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ مینوپاز کے قریب جیسے ہم پہنچتے ہیں یوٹرس پھر بھی جو ہے پریگننسی سنبھال سکتا ہے. اللہ نے اس کے اندر ایسی قدرت رکھی ہے. مین چیز جو ہوتی ہے وہ ایگز ڈاؤن فال پہ جا رہے ہوتے ہیں. جیسے پچھلے دنوں ایک پتہ نہیں آپ نے پڑھی کہ نہیں, بڑا باہر کے ملکوں میں تو ریسرچ میں بڑا کچھ ہو رہا ہے. انہوں نے کیا کیا کہ ایک ینگ سی لڑکی تھی, اس کا یوٹرس ویک تھا, تو انہوں نے دیکھا کہ وہ پریگننسی سنبھال نہیں پا رہی, باقی سب نارمل ہے. تو جب اس کے یوٹرس میں بچہ جاتا ہے تو وہ مس کیری ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کیا, اس کی والدہ نے کہا کہ میرا یوٹرس یوز کر لیں. انہوں نے ایمبریو بنا کے اس بچی کی ماں کے اندر اس کا یوٹرس رکھا. اب ماں کی ظاہر عمر زیادہ, سارا کچھ زیادہ, مینوپاز ہوا تھا, لیکن یوٹرس بالکل ٹھیک تھا. اس نے 9 مہینے ماں کے یوٹرس میں وہ بچہ پلا, یعنی کہ وہ نواسا یا نواسی, اور اس کے بعد وہ بیبی ڈیلیور ہوا خیر خیریت سے, بالکل ٹھیک تھا. تو ایسے ثابت ہی ہوتا ہے. اچھا, ایک چیز یہاں پہ ضرور, یہ بڑی انٹرسٹنگ آپ نے ڈسکشن چھیڑ دی. ہمارے یہاں ایک اور بڑا مسکنسیپشن ہے یا متھ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایک طریقہ کار یہ ہے کہ کسی کے سیمنز لے کے وہ رکھتے ہیں اور بچہ پیدا ہوتا ہے. یہ مسکنسیپشن ہے یا کہ ریالٹی ہے؟ یہ بالکل مسکنسیپشن ہے. کیوں مسکنسیپشن ہے کہ پاکستان میں یا جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان سب میں اسلامی شریعہ نے جو ایک وہ ہدایت دی ہے IVF کے حوالے سے وہ فالو ہو رہی ہے, اور اس کے اندر اسٹریٹ فارورڈ لکھا ہوا ہے کہ صرف ایک شرط ہے, ایک ایسے صورت ہے جس میں IVF ہوگا, کپل میرڈ ہوگا, ہسبینڈ کے سپرم یوز ہوں گے جتنے بھی ویک ہوں گے جیسے بھی ہوں گے اسی کے سپرم ہوں گے, وائف کے ایگز یوز ہوں گے جتنے بھی ویک ہوں گے جیسے بھی ہوں گے, اور یوٹرس بھی وائف کا یوز ہوگا. تو یہ جو 4-5 چیزیں ہیں ہم نے اس کو فالو کرنا ہے, اور ہم یہ پیشنٹ کو سمجھاتے ہیں کہ آپ یہ ایک طرح کا آپ کا انڈکلیئرڈ اوتھ ہے. ہاں, اور یہ پیشنٹ ڈسکس کرتے ہیں آ کے, اور ہم انہیں کہتے ہیں کہ جی جتنے بھی ویک ہیں یوز تو آپ کے ہی ہونے, آگے آپ کی قسمت ہے, جو بھی رزلٹ رہا, کسی اور کے سپرم یا کسی اور کے ایگ تو قطعی یوز نہیں ہونے, آپ بالکل بھول جائیے.